السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ بلاول بھٹو نے آج خطاب کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی تھی۔ اس خطاب میں ظاہر ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا بلاول بھٹو صاحب نے، لیکن سیاست پر بھی بہت ساری گفتگو کی۔ عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا کریڈٹ لیا۔ کریڈٹ جو عمران خان صاحب الزامات لگا رہے تھے وائٹ ہاؤس پر یا امریکی انتظامیہ پر، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا ڈونلڈ ڈو کا ایک سائفر آیا تھا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ وائٹ ہاؤس نے نہیں، بلاول ہاؤس نے عمران خان صاحب کو نکالا اور گھر بھیجا۔ یہ نہیں بتایا کہ کس کے ساتھ مل کے بھیجا، بہرحال یہ ضرور انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر بھیجا ہے۔ ساتھ انہوں نے وارننگ بھی دی عمران خان صاحب کو کہ آپ کے ساتھ وہ نہیں ہونا چاہیے جو دوسری خواتین کے ساتھ ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب موجود تھے، لیکن اس وقت نوڈیرو میں کوئی میٹنگ آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی ہمیں فی الحال فوری طور پر جوائن نہیں کر سک رہے۔ کوشش کرتے پیپلز پارٹی سے کسی کو لے لیں۔ دوسری طرف اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ایک مرتبہ پھر ملتوی کر دیے گئے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ایک ٹویٹ کی۔ انہوں نے کہا وفاقی حکومت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اسلام آباد میں آخرکار بلدیاتی الیکشن ملتوی اور شہریوں کو ان کے حق سے محروم کر ہی دیا۔ یہ جمہوریت کا راگ الاپنے والی جماعتوں کا حال ہے جو عوام کو ان کی دہلیز پر مسائل کا حل اور با اختیار بنانے میں سرے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب پیپلز پارٹی چھوڑ چکے ہیں، اس لیے ذرا زیادہ آسان ہوگا ان کے لیے اس طرح کی گفتگو کرنا، لیکن یہ جو ایک جملہ ہے جمہوریت کا راگ الاپنے والے، اس ملک کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت صرف ایک راگ ہے، وہ راگ ہے جس کو سب اپنی مرضی اور منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ پالیٹکس کرسی کا کھیل ہے، طاقت کا کھیل ہے۔ جس وقت لگ رہا ہو کہ ہم جیت جائیں گے اس وقت کے حالات کچھ اور ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ الیکشنز یا بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے نہ ان کے فیور میں جائیں، پاسبلی اس وجہ سے ممکن ہے کہ یہ ملتوی کیے گئے ہوں، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نظر آتی نہیں۔ علی نواز امان صاحب اسلام آباد سے ایم این اے بھی ہیں، آج پریس کانفرنس بھی انہوں نے کی۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر جاؤں بلاول صاحب کی تقریر پہ، یور فرسٹ ریئیکشن، آپ لوگوں کو الیکشنز پھر نہیں مل رہے، وجہ کیا ہے؟ آج کل گھاشبی حالات یہ ہو گئے، اگر آپ پی ڈی ایم کے لیڈر سے پوچھیں کہ آپ کو موت سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ الیکشن سے، تو وہ آپ کو کہیں گے الیکشن سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا کراچی کے لوکل گورنمنٹ الیکشن 3 دفعہ ملتوی ہوئے، حیدرآباد کے اور اب اسلام آباد کے تیسری دفعہ یہ ملتوی ہوئے۔ پہلے ہم لوگ آرڈیننس لے کے گئے، ہم نے 100 یونین کونسلز کی، فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو ماڈل دیا اسلام آباد کو جو ہماری جمہوریت کی حسن ہے لوکل گورنمنٹ۔ اس وقت عدالت میں چلے گئے اور آرڈیننس ختم کرا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے الیکشن کمیشن نے 50 یونین کونسلز پہ الیکشن اناؤنس کیا، پھر انہوں نے نوٹیفیکیشن کرا کے 101 یونین کونسلز کے اوپر الیکشن کرانے کی کہا کہ ہم 101 یونین کونسل، عدالت نے کہا اوکے فائن آپ کرائیں 101 یونین کونسل کے اوپر، 50 والا کینسل ہو گیا۔ اور اس میں 7 الیکشن کمیشن نے پرے کی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس دفعہ ہم آپ کے کہنے پہ یہ کر دیتے ہیں، بٹ آپ ان کو باؤنڈ کریں، کوئی لا کے اندر آئندہ چینج نہیں آئے گی اور نہ یونین کونسل کی کوئی تعداد میں اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی۔ اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس کو انکارپوریٹ کر دیا اپنی ججمنٹ کے اندر۔ اور اس دفعہ کیا ہوا، جب 10 دن رہتے تھے الیکشن کرانے میں، دوبارہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کر کے 125 یونین کونسلز کر اور آئین کے اندر بھی چینج لے آئے کہ جو ہم آرڈیننس میں لائے گئے تب تبدیلیاں لا کر انہوں نے الیکشن ملتوی کر دیا۔ جی، اور یہ دیکھیں یہ تو الیکشن کمیشن ساتھ ملا ہوا ہے ان کے، اور کمپلیٹ خود الیکشن کمیشن نے آج اپنا ڈیسیژن واپس لیا۔ الیکشن کمیشن جب انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا 125 یونین کونسل کا، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا، الیکشن آن ٹائم ہوگا، اور آج انہوں نے اپنا ہی ڈیسیژن واپس لے کے آج الیکشن ملتوی کر دیا۔ الیکشن کمیشن جی، الیکشن کمیشن چلیں، الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا ہے، اور اسلام آباد میں جو الیکشن ہونے جا رہے تھے 31 تاریخ کو، اب بلدیاتی الیکشن کا انتخابات کا شیڈیول منسوخ کر دیا گیا ہے، الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ نیا شیڈیول جب آئے گا تو دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہوگا۔ سر، اس میں رانا ثناءاللہ صاحب کا ایک بیان بڑا چلا، اور میری تو ان سے اتنی زیادہ کبھی سیاسی طور پہ کبھی ایک پیج پہ نہیں ہوئے ہم لوگ۔ ان کا ایک بیان تھا کہ تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا۔ یہ چیز آج کی نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور وہ اپنا ڈیسیژن خود واپس لے لیتی ہے۔ 3 دن رہتے ہیں کاشف بھائی الیکشنز میں، اونلی 3 days۔ آپ یہ دیکھیں کتنا ایکسچیکر کا پیسہ لگا ہوگا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم جنرل الیکشن نہیں کرانا چاہتے، ہمارا خیال ہے، بلکہ عمران خان صاحب کا بھی خیال ہے کہ وہ کافی سارے غیر سیاسی ہیں وہ تو۔
آپ کو اگر لگتا ہوگا بالکل. مجھے تو آپ کے سامنے ٹسوری صاحب پتہ نہیں کیسے لگ گئے تھے, مجھے نہیں پتا. ٹسوری صاحب ایم کیو ایم نے لگایا یا سندھ گورنمنٹ نے لگایا؟ کل بیٹھے مشاعرے میں تو بیٹھے ہوئے تھے سارے ایم کیو والے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, میں یہی تو ایک سیم پیج پہ آ گئے نا. یہ ٹسوری صاحب وہی ہے نا جن کی وجہ سے فاروق ستار صاحب ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی تھی. تو یہ ٹسوری صاحب بھی آ گئے. اور میں تو ویسے میں تو فائدہ تو دو بندوں کو ہوا ہے, دو بندوں کو فائدہ ہوا ہے جی. جو اب چینج آئی ہے, لوگ ریٹائر ہوئے ہیں, تو ایک کاشف عباسی کا شو لائیو ہو گیا اور دوسرا اعظم تاڑر کا استعفی انہوں نے واپس لے لیا. میرا کلے کا نہیں ہے, وہ بھی لائیو ہو گیا. ہم پہلے لائیو نہیں ہوئے تھے, ہم کو ہفتہ پہلے لائیو ہو گئے تھے. دیکھیں اچھا یار, آپ ہماری خوشی میں خوش نہ ہونے دیا کریں میں کبھی بھی. تو چلے لائیو شو کے اندر کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کھوسا صاحب, بلاول صاحب کی تقریر آج آپ نے سنی ہوگی. جی جی. ایک انہوں نے فرمایا اپنی تقریر میں کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجا فوج نے نہیں, عدالت نے نہیں, پارلیمنٹ نے گھر بھیجا. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے گا. بات عدم اعتماد کے تھرو پارلیمان نے ایک وزیر اعظم گھر بھیجا, فوج نے نہیں, عدالت نے نہیں, پارلیمان نے بھیجا. آپ کا لانگ مارچ کا کریڈٹ, آپ کا عدم اعتماد کا کریڈٹ, صدر زرداری کا مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ دوستی کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس کو دینا چاہ رہے ہیں, بائیڈن کو دینا چاہ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ امریکہ کا صدر نے مجھے نکالا. امریکہ کے صدر نے نہیں, پیپلز پارٹی کے جیلوں نے آپ کو نکالا. وائٹ ہاؤس کا سازش. تو وائٹ ہاؤس کے جالوں نکالے. کھوسا صاحب, یہ مسلم لیگ نون والے تو بڑے عرصے سے پریس کانفرنس سے کرتے پھر رہے تھے. ہمیں ڈرایا گیا کہ اگر آپ نے اس کو نہ نکالا تو کوئی اور آ جائے گا, تو وہ اگلے 10 سال تک حکومت بنا لیں گے. یہ سڈنلی سارا کریڈٹ جالوں کا کریڈٹ ہے, پیپلز پارٹی نے نکالا ہے عمران خان کو باہر. نہیں کاشف, اس میں کوئی دوسری رائے ہو سکتی ہے کہ محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی کی لانگ مارچ کے والے دن ہی جو ہے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اسمبلی میں داخل کروائی تھی. اور یہ آئینی طریقہ ہے, اور آئینی طریقے میں اگر آپ کو آپ نے سر, وہ آئینی طریقہ تو الیکشن بھی ہوتا ہے, پر الیکشن سے پہلے جو ہوتا ہے اور بعد میں جو ہوتا ہے وہ اس کو غیر نہیں کر دیتا نا. وہ تو آئینی طریقہ ہے نو کانفیڈنس, اس سے پہلے اور بعد میں جو کرتے ہیں وہ اصل پرابلم ہوتی ہے. کاشف, پہلی بات تو ایک ذرا مانو نا دل پر ہاتھ رکھ کر کے پہلی دفعہ جو ہے کسی آئینی طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک کو جو ہے کامیاب کر کے کسی وزیر اعظم کو بھیجا گیا ہے. کسی ڈکٹیٹر نے نہیں بھیجا, کسی کو جو ہے کے ذریعے سے نہیں گیا, کسی عدالتی فیصلے کے ذریعے سے نکالا نہیں گیا, جس طرح ہمارے یوسف رضا گیلانی کو نکالا گیا یا نواز شریف کو. دیکھیں یہ ایک بات تو تسلیم کیجئے گا نا, یہ تو بات ٹھیک ہے کہ وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے گئے, بالکل درست فرمایا آپ نے سر. لیکن نو کانفیڈنس کیوں آئی, جس کے بارے میں آپ کی پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بیان در بیان موجود ہے کہ جب تک کوئی ساتھ نہ دے نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوا کرتی ہے. اور پھر ایک کانفیڈنس نو کانفیڈنس ہونے کے بعد بھی آپ کو میں بیان سنا دیتا ہوں. خرم دستگیر صاحب نے کہا ہمیں کیوں کیا ڈرایا کہ اگر آپ نہ ہوئے تو وہ آ جائیں گے, وہ لگا دیے جائیں گے, وہ 10 سال کے لیے حکومت کرے گا عمران خان. یہی بات جاوید لطیف صاحب نے کہی, سارے یہی کہہ رہے تھے بعد میں. اب کہتے ہیں کہ جی ہم نے نکالا ہے, پہلے فیصلہ تو کر لیں مسلم لیگ نون اور آپ اکٹھے بیٹھ کے کہ نکالا کس نے. کاشف, میں مسلم لیگ والوں کا کوئی میں بریف ہولڈ نہیں کرتا, یہ ان سے پوچھئے گا. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ اگر لانگ مارچ کی تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے کی, اور سائملٹینیسلی ہی نو کانفیڈنس ہوئی. یہ لوگ پہلے دن سے چاہتے تھے کہ اسمبلیوں سے مستعفی ہوں, جس کے پی ڈی ایم میں ہمارا علیحدہ ہونے کی وجہ ہی یہی تھی کہ ہم اس پالیسی کے خلاف تھے. ہم چاہتے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک چاہے وہ اسپیکر سے شروع کریں, چاہے پنجاب سے شروع کریں, چاہے پرائم منسٹر سے شروع کریں. دیکھیں کاشف, لیٹس بی فیئر, پیپلز پارٹی کو یہ کریڈٹ دیں کہ بڑی وضاحت تھی ان کی سوچ میں. یہ کبھی بھی جو ہے اسمبلی سے پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانا چاہتی تھی. پہلے دن ہی مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم, میں اس کا حصہ تھا جب ہم پارلیمنٹ کر رہے تھے. یہ بات تو ہے, یہ بات اس سے سر جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے. آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں نہ صرف باہر نہیں خود گئے بلکہ دوسروں کو بھی پارلیمنٹ میں رکھا. پہلے دن جب شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس جعلی پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے, وہ بعد میں وہ آپ ظاہر ہے وہ دس کریڈٹ گوز ٹو پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیاست پر یا ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. آشف,
हम ये कहते हुए भी कि सिलेक्टेड है, हम ये कहते हुए भी कि ये जो है इलेक्शन रिग्ड है, जो भी है। सर असल सवाल ये कि क्या अब जो हुकूमत है ये भी सिलेक्टेड है कि नहीं है? हम तो कहते हैं, देखिए आरटीसी का चला जाना रात के 12 बजे, वो मशकूक छोड़ दें उन बातों को, वो पास्ट की हो गई हैं। मैं कहता हूं कि हम इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने कहा नहीं, पार्लियामेंट नहीं छोड़ेंगे। हमें 1985 का एक ही वो काफी है जब बाइकआउट किया था। सर मैं कुछ और बात पूछ रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं आपने या बिलावल साहब ने कहा इमरान खान सिलेक्टेड है। उस वक्त ज़ाहिर है जो 2018 के इलेक्शन थे उसमें धांधली की बहुत खबरें थी, किस तरह लोग तोड़े गए, क्या कुछ हुआ। अब पीटीआई आपको सिलेक्टेड कहती है इस नो कॉन्फिडेंस के बाद कि आपको सिलेक्ट किया गया कि आप एक हुकूमत गिराएं और पीडीएम अपनी हुकूमत बनाए। क्या इस बात से इत्तेफाक करते हैं आप? देखिए उनका बयानिया है, हम उस चीज की कदर करते हैं। जो भी ऑपोजिशन कहेगी, देखें यही बर्दाश्त का मादा होना चाहिए। आइए खुदारा हम मिलजुल कर एक दूसरे से जरूर इख्तलाफ करें, 100 दफा इख्तलाफ करें, लेकिन पार्लियामेंट को ना छोड़ें। पार्लियामेंट को, रियासत को आप छोड़ रहे हैं, रियासत को छोड़ेंगे, पार्लियामेंट को छोड़ेंगे तो फिर कहां फैसले करेंगे, किसके पास जाके फैसले करेंगे? मैंने तुम्हारे साथ कल यही कहा कि खुदारा अपनी दाढ़ी मत दो, कभी मुक्तदर हलकों में देते हो, कभी अदालतों के पीछे छुपते हो। आओ मिलकर सियासतदान बैठे और सर यही तो फिर दोबारा हुआ, वही दाढ़ी मुक्तदर हलकों के हाथ में दी गई, वही फिर अदालत में केस गए। सर ये सब करते हैं। मसला ये कि हम नहीं सीखते, और ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, हमें सीखना चाहिए। पॉलिटिशियंस को और जमहूरियत की जो सियासी जमातें उनको खुसूसी तौर पर सीखना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। नहीं करते। लेकिन मैं जरा पीटीआई का मौकफ ले लूं, किसने निकाला आप? मुझे तो पहले खुशी हुई बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का दौरा किया, और अभी तक उनके जो बैरूनी दौरे हैं उन पे 1 अरब 75 करोड़ रुपए आज लग चुका हुआ है, तो खुशी तो ये है। और मुझे आज बड़ा मजा आया कि उन्होंने कहा मिनिस्टर है, बाहर भी ना जाए। हाँ, 1 अरब 75, पाकिस्तान में इतने डॉलर नहीं है कि पाकिस्तान कितना किया उन्होंने? 1 अरब 75 करोड़ रुपए के बैरूनी दौरे किए उन्होंने। वो तो कहता है मैंने जेब से लिए पैसे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, फिर तो सामने आ जाना चाहिए। अभी मैं वाशिंगटन में बैठे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बात की। हमेशा यही कहते हैं, कभी पहले ये कहते थे कोई तो रिकॉर्ड होगा अगर ना दिया। काश भाई ये तो कहते सर मैंने हमारा नहीं है, तो आपने बात मान ली थी उनकी। अच्छा, वो चलो छोड़े, मैं फिर दूसरी तरफ उन्होंने बड़ी बिलावल ने बड़ी अच्छी, वो तो मैं भी नहीं मानता। अच्छा, उन्होंने उसकी जो रिसीट्स थी वो हासिल कर ली थी। फिर रिमेंबर NR1 के बाद उन जब केसेस सारे खत्म हो गए थे, दोबारा कोर्ट के अंदर गए थे। निकाला किसने? और दूसरी तरफ मुझे बड़ी खुशी हुई, वो कहते हैं कि व्हाइट हाउस ने बिलावल हाउस ने निकाला। पता नहीं बिलावल और जरदारी साहब की सियासत में कोई फर्क है। बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को निकाला, तो फिर जरदारी साहब इमरान खान की असेंबलियां क्यों बहाल रखना चाहते हैं? उधर से भी निकाल दें यार, क्या मसला है? इमरान खान की असेंबलियां अच्छी हैं, पर इमरान खान अच्छा नहीं। अजीब सी कोई सियासत है। उसके बाद मुझे आज पहली दफा पता है डोनाल्ड लू भी जाला है। हुसैन हक्कानी का तो मुझे पता था वो जाला है, जो उसने वहां जिस तरह हमारी गवर्नमेंट के अंदर हमारे फंड के थ्रू जो पूरी कैंपेन चलाई गई, आपने वो पूरे ट्रैक पढ़ा होगा, जिसके अंदर हुसैन हक्कानी साहब वहां ये कह रहे थे कि इमरान खान किसने किया था? इफ्तिखार दुरानी साहब को। सर उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अच्छा, अपनी वाली इन्वेस्टिगेशन। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता, मैं किसी का नाम लेके कह दूं काशिफ भाई, तो मुझे इसलिए एग्जैक्ट नहीं है कि वाकई इफ्तिखार दुरानी उसमें शामिल है कि नहीं है। पर मैं एक बात ये कर रहा हूं कि उसमें वो कैंपेन थी, कैंपेन ये थी कि वहां ये किया जा रहा था, कैंपेन लॉबिंग ये की जा रही थी कि जो हमारे एक्स आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, वो प्रो अमेरिका है और इमरान खान एंटी अमेरिका है। ये कैंपेन वहां चलाएगी। मुझे नहीं पता ये भी जाला है कि नहीं, डोनाल्ड लू और फिर वो डोनाल्ड लू ने कहा किसको था? इसका मतलब वो बिलावल भुट्टो को कहा होगा उसने कि भाईजान अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपका कामयाब हो गया तो हम आपकी सारी गलतियां माफ कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको उसकी सारी देखनी पड़ेगी, जितनी भी उसकी चीजें आएंगी, नताइज भुगतना पड़ेगा। लेकिन बिलावल साहब को तो नहीं कह सकते ना। अच्छा, तो रियासत पाकिस्तान भाई वो कह रहे हैं मैंने निकाला है, आप खुद कह रहे हैं बिलावल ने निकाला है, तो किसको कहा होगा फिर? मुझे क्यों कह रहे हैं? मैं तो आपने बयान चलाया, मैं तो परेशान हो गए। अमेरिका से ही आए हैं मशरल पाकिस्तान का दौरा करने, तो मुझे बता दे फिर किसको कहा था? वो डोनाल्ड लू ने कहा था, किसी को कहा था? साइफर हकीकत है। हाँ। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है मुदाखलत हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है गलत जबान इस्तेमाल हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है डिमाश करो, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने किसको कहा था? वो कह रहे मुझे कहा था, वो कह रहे मैंने निकाला इमरान खान को वोटों। तो डोनाल्ड लू भी यही कह रहा है, हम भी ये पूछ रहे कौन? तो आज शुक्र है आपकी प्रोग्राम के थ्रू में पता चल गया, वो बिलावल भुट्टो को कहा था, क्योंकि डोनाल्ड लू, अब मुझे पता चला डोनाल्ड लू का जियाला है। असल ये चीज है कि आप सियासत करना क्या चाह रहे हैं। अभी जो लतीफ खोसा साहब ने बात की, मैं एग्री करता हूं इनकी बात से, पर मुझे सिर्फ ये समझा दीजिएगा कि इस कौम को 8.5 महीने में काशिफ भाई
مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اس قوم کو فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر. کاشف بھائی میری بات تو سنیں. اس قوم کو قیمت کیا ادا کرنی پڑی اور ان کو کیا فائدہ ہوا؟ 1100 ارب روپے کا کیسز ختم. آپ جو نیب کی ترامیم آئی ہیں اس میں جو ابھی آنے والی نسل جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی نا کاشف بھائی, ان کو بھی اکانومی اس کے بعد بریک کے بعد جاؤں گا اکانومی کی طرف. ایک اور بات بلاول صاحب نے ایک وارننگ دی ہے آپ لوگوں کو. اچھا ہوں گے کہاں پہ ٹانگ گئی ہماری. آپ کے پاس آخری وارننگ ہے, آئے پارلیمان میں بیٹھو پھر سیاسی جماعتوں آپ سے بات کر سکیں گی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ وہی ہو سابق خاتون اول کے ساتھ آپ کے بچے پھرے اور آپ کسی جیل میں بند ہو. نخرے کریں گے, سازشیں کریں گے, آرٹیکل 6 کے حرکت میں شامل ہوں گے تو پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ابھی سے رو رہے ہو. پارلیمان میں اپنا کردار نہیں ادا کریں گے پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکتے, اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں. کھوسا صاحب نے کہا جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکیں گے, اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت نہیں کر سکیں گے. کس کی بات کر رہے ہیں بلاول صاحب؟ دیکھیں کاشف یہ اگر اپنی داڑھی نکال کے پھر کسی کے ہاتھ میں دے رہے ہیں نا. نہیں, تھوڑا سا ذرا پیچھے چلے جاؤ. آصف زرداری صاحب 11 سال اندر رہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 88 میں وزیر اعظم بنتی ہیں, 89 میں ان کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوتا ہے. کس طرح سے منڈیاں لگتی ہیں, کہاں کہاں لے جایا جاتا ہے. ہو گیا نا سر, وہ تو پرانی کہانی ہوگی نا. ایک منٹ سن تو لو. IGI بنائی جاتی ہے, اصغر خان کیس میں پیسے دیے جاتے ہیں. سر تعدی ہو گیا نا سر سارے. سر خدا کا خوف کرو, کچھ تو ذرا رحم کرو. بلاول صاحب نے مٹی پاتی ہے سر, مٹی پاتی بلاول صاحب نے ساری چیز. ان کے فارن منسٹر ہے, ان کے فارن منسٹر ہیں وہ. کاشف ہم جب تک اپنا جو ہے ماضی کو نہیں دیکھیں گے کہ کتنا تابناک ہے ماشاءاللہ, تو ہم پھر بالکل ماضی یہی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو 2 بچوں کے ساتھ کبھی ایک جیل میں کے سامنے ہوتی تھی, کبھی دوسرے کے سامنے ہوتی تھی, کبھی ایک عدالت میں, صبح سندھ کی عدالت میں, دوپہر پنجاب کی عدالت میں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ تاریخ ہے پاکستان کی. لیکن مجھے بتائیں اس تاریخ کو جو پیپلز پارٹی جانتی ہے, جس تاریخ کو, اس تاریخ کا جانشین جب کہتا ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے, اگر آپ نے اپنا کردار نہیں ادا کریں گے پارلیمنٹ میں, پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو نہیں روک سکیں گے, اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ تو برداشت بھی نہیں کر سکیں گے. تو سیدھی سیدھی دھمکی لگا رہے ہیں کہ پھر جنہوں نے کرنا ہے وہ پھر آپ کو ٹھوک ٹھاک دیں گے. دیکھیں کاشف, یہ بڑی, میں تو پہلے کہہ رہا ہوں خدا را پارلیمان میں آ کے تمام معاملات کو طے کیجیے گا. یہ پھر وہی ہے کہ جس طرح میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ ریاست کو مضبوط کرو, پارلیمنٹ کو مضبوط کرو, عوام اپنے ہاتھ میں معاملات کو لے. باقی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کا ضروری نہیں ہے سر, یہ تو دھمکی ہے. آپ ایک اچھے وہ ہیں تجزیہ نگار ہیں, آپ جس طرف اس کو کھینچ کے لے جائیں. لیکن سمجھ تو آپ کو بھی آ گئی ہے, سمجھ تو بھائی صاحب کو بھی تھی جب وہ کہہ رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ جمہوری قوتیں کہ اس طرح دھمکیاں دیا کرتے ہیں کہ یا تو ہماری لائن پہ آؤ ورنہ تمہارے ساتھ وہ کریں گے جو تم برداشت نہیں کر سکو گے. یہ کون سی ہماری پیپلز پارٹی کی تو دیکھو آج بے نظیر کی شہادت کا دن ہے. میں ویسے ہی غمزدہ اس لیے بھی ہوں کہ رانی شہید بے نظیر بھٹو میرے گھر میں ٹھہرتی تھی, اور میں 18 اکتوبر کو بھی ان کے ساتھ تھا کارساز میں, یہاں 27 دسمبر کو بھی میں ان کے ساتھ تھا, اور میں نے یہ سارا قافلہ دیکھا ہے. بی بی کی دلیری کو سلام, بی بی کی عظمتوں کو سلام, بی بی نے جتنی قربانیاں بھوگی ہیں وہ بھی سلام. اور یقین کیجئے گا کہ کوئی اس کا ثانی نہیں ہے جتنا سفر 30 سال کی سیاست میں صرف 4 سال بی بی کو اقتدار میں ملا ہے. 26 سال بی بی نے جو ہے جس طرح سے اذیت اور لیکن کھوسا صاحب جو غلطیاں اس وقت ہوئیں, جو خرابیاں اس وقت ہوئیں, غلطیاں نہیں تھیں, خرابیاں تھیں. اس کو حکومت میں نہیں آنے دینا, اس کو حکومت سے باہر رکھنا ہے, اس کو جیلوں میں ڈالنا ہے. زرداری صاحب کا آپ نے خود کہا 11 سال جیل میں رہے. کیسز کا جواب تو ساروں کو دینا چاہیے, وہ ایک الگ سیپریٹ بات ہے. لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب اسی چیز کو آج کے دن کے لیے انڈورس کر رہے ہیں کہ ہاں یار اگر ہماری لائن پہ نہیں چلو گے تو پھر تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو ساری دنیا یاد دیکھے گی؟ نہیں, لائن کے نہیں, انہوں نے کہا پارلیمان میں آ کر ان معاملات کو طے کیجیے. اگلا جملہ اصل ہے سر, اگلا جملہ ہے کہ آپ کا بندوبست کیسے کیا جاتا ہے ہم جانتے ہیں, اور اگر آپ نے کردار ادا نہ کیا پھر جنہوں نے یہ کام کرنا ہے ہم ان کو روک نہیں سکتے, اور آپ کے ساتھ جو ہوگا آپ برداشت نہیں کر سکیں گے.
काशिफ जोश खिताबत में तो फिर ये सियासत में तो फिर तुंद और तेज बातें होती हैं, लेकिन नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ खुदारा अपने सर पे धमकी देना, तदब्बर और हौसले के साथ बैठना चाहिए। लेकिन उस शख्स की देखिए जिसकी माँ की शहादत का दिन है, जो माँ की शहादत को यूलोजाइज करके वो पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। हम इस अजाब अजियत और कर्ब से गुजरे हैं, खुदारा मत करो ऐसा। आओ पार्लियामान में मिलजुल कर बात करें, उसकी रूह को देखिएगा, उसकी उस आगे को देखते हैं। लेकिन मुझे बताएं, एक बेटा जिसकी जो है सर उनका दुख समझ आता है, बिल्कुल ठीक बात, और उसको उनका दुख समझ आता है, उसकी वालदा गई है, उसका नाना गए हैं, उसकी मकसदियत देखिएगा, उसका पैगाम लेकिन जब आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं और वो जमहूरियत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इस नारे का जो पार्टी और जो लीडर करते हैं, उनके मुंह से धमकियां अच्छी नहीं लगती। ये बात भी उनको समझनी चाहिए और ये बात आपको भी समझनी चाहिए। एक से रुक जाओ, मेरा सवाल सुन। देयर वाज अ टाइम जिस वक्त लोग जेलों में डाले जा रहे थे और जिस तरीके से डाले जा रहे थे, उस वक्त आपको भी है राना सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाल दी, उसको उठा के इस केस में अंदर बंद कर दिया, इंक्वायरी शुरू हुई, बंदा अंदर है। आज आपको लगता है कि आपने ठीक किया या गलत किया आपके ख्याल? मैं उस पर आता हूं कि मैंने ठीक किया कि गलत किया और किसने क्या केसेस किए क्या नहीं किए, और फिर बड़ी क्लैरिटी से मैं आता हूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि हमारे साथ क्या कम हुआ है, और मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अगर बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं, और जो आपको याद है ये इल्जाम किस पे लगाते थे बीबी की शहादत का, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरह। वो कहते थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो मेरी तस्दीक कर दीजिएगा, एस्टैब्लिशमेंट पे लगाते थे इल्जाम उस वक्त की। आज उसी की धमकी दे रहे। बड़ी जमहूरियत है ये तो। मतलब जिससे आप डसे हुए हैं, आपके मुताबिक जिससे आप डसे हुए हैं, आज उसी की धमकी हमें लगा रहे हैं कि आपका उसी तरह इंतजाम किया जाएगा। फिर तो शायद आसिफ जरदारी साहब पे भी लोग इल्जामात लगाते हैं। किस पे इल्जाम लगा रहा है बिलावल भुट्टो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप कह रहे हैं राना सनाउल्लाह, आसिफ जरदारी, एस्टैब्लिशमेंट समझ, मैंने पहले एस्टैब्लिशमेंट कहा, फिर आपने राना सनाउल्लाह, मैंने करेक्शन कर दिया आपके, और आप भी करेक्ट हो गए। 8 बजे तक टाइम जा रहा है, लाइव चल रहा है, तो काश मैं आपकी मजबूरी समझता हूं। मेरी क्या मजबूरी है भाई, मैंने तो आपको कहा ये दोनों भी हो सकते हैं ना। मैं माजी में तो चीजें जाके चेंज नहीं होती ना। माजी तो ठीक है। बिलावल भुट्टो जब आए थे, जब बीबी की शहादत हुई थी, किस पे इल्जाम लगाया था? एस्टैब्लिशमेंट। थैंक यू वेरी मच। तो आज वो क्या कह रहे हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। आपने मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। आज हमें एस्टैब्लिशमेंट की धमकी दे रहे हैं। आप भी तो यही कहते रहे। अच्छा, अब देखिए, आप भी तो उन्हीं को इस्तेमाल करते रहे अपने मुखालिफिन को। अब मुझे एक बात बताए ना सर, ये बात आपकी मैंने मान ली। नहीं, आपने तौहीने मजहब लगा के देख लिया, आपकी बात आपने तौहीने IMF लगा के देख लिया, आपने तौहीने अदालत लगा के देख लिया, आपने गोलियां मार के देख ली। कोई चीज रह गई है? नहीं, कोई चीज रह गई है। शहबाज गिल, आजम स्वाति कितने दिन से अंदर है, 75 साल का, क्या हो रहा है उसके साथ? शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है? हमारे MPs के औरतों के साथ क्या हुआ है? इन्होंने तो देखा ही कुछ नहीं है। इन्होंने कौन सी आज तक जो मैं देखा बहुत कुछ चले गए, इस तरह नहीं, इस तरह आप भी जानते हैं, देखा बहुत कुछ। क्या इमरान खान इजराइल में चला गया? नो नहीं, क्या इमरान खान यहाँ रहा कि नहीं रहा? असल सवाल इमरान खान बाहर जा सकता था? हमारी लीडरशिप बाहर जा सकती थी? वही काम कह रहे हैं जो खोसा साहब थोड़ी देर पहले कह रहे हैं। मेरा सवाल कुछ और है, क्या हमने सीखा है या नहीं सीखा है? सर, हम तो बड़ी क्लैरिटी से, अगर इमरान खान क्या मुखालिफों के साथ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर, हम तो ये कहते हैं जिसने इस मुल्क में करप्शन की उसको तो बाहर ही नहीं आना चाहिए, पर उस मुल्क में होता सजा के बाद ना, नहीं, ये सजा के बाद। नैब ऑर्डिनेंस हमने नहीं बनाया था काशिफ भाई, जिन्होंने बनाया था इनकी 2 गवर्नमेंट्स रही हैं। इस्तेमाल किसने किया? ये हम तो कहते हैं कि वो जनरल हमारे इख्तियार में होता तो वो खुद तो से वो सजाएं मिलती इनको 16 अरब रुपए। मेरा सवाल बहुत सीधा केस है। बड़े लोग कहते थे ये ओपन एंड शट केस है, खत्म हो गया। मुझे एक बात बताओ, आपने उदेबिया पे आप ये कह रहे हैं जितने लोगों को अंदर डाला गया बाजवा साहब की तरफ से डाला गया? मैं यही तो कह रहा हूं, हमारे आपका कोई लेना देना नहीं था। हमारे इख्तियार, हम क्या कर सकते हैं? आपके सामने पुराने केसेस पीपल्स पार्टी और नून ने एक दूसरे पे बनाए हुए हैं, इन दोनों ने बनाए हुए ना। हमारे दौर में तो ये TT केस बना है, शहबाज टी वाला। इससे पुराना TT वाला केस तो अगर आपको याद हो, रहमान मलिक साहब ने बनाया था नून लीग के ऊपर। इफ यू रिमेंबर, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते होते थे। मुझे बताएं कि वो केसेस के अंदर होते हैं, क्लोज एंड शट केसेस होते हैं, और वो लोग बाहर आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? और उसके बाद इसको सिस्टम कहते हैं। अच्छा, सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद हमें ये कहा जाता है हम तो पॉलिटिकल हो गए थे 2021 में फरवरी के अंदर। तो मुझे बताइए हो क्या रहा है? बट यू शुड हैव कंडेम्ड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, दैट्स द प्रॉब्लम। डिड यू बताएं? मैं कह रहा हूं आज क्या 2 पॉलिटिकल पार्टीज बैठी है, कहे केस कानून बने, सुने केस कानून बनेगा, कानून अच्छा बनेगा, सबके लिए मसावी बनेगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से तहकीकात होंगी,
اندر ہر وہ آدمی جائے گا جس نے کرپشن کی ہے. یہ نہیں کہ میری حکومت ہو تو دوسرا جائے گا, لیکن زبردستی کسی کو اندر نہیں ڈالا بالکل ٹھیک بات ہے. علیم خان جہانگیر ترین پہ یہ الزامات لگاتے تھے نا. ایک سپریم کورٹ سے نہل ہوئے. اچھا وہ اپنے علیم خان اندر گئے ہمارے دور کے اندر ہی گئے. سبطین خان آج جو ہمارے ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ اندر گئے کہ نہیں گئے؟ ہمارے دور کے اندر ہمارے اوپر گئے. زلفی بخاری آپ کو یاد ہو ان کے اوپر بات ہوئی. بات جو سچ ہے وہ سچ ہے, لیکن ماننے والی بات ہے. اچھا یہ علیم خان اور سبطین خان کو عمران خان صاحب نے اندر کروایا تھا باجوہ صاحب نے. کس کو؟ علیم خان اور سبطین خان. یہ بات سوچ لیں. اب علیم خان کا سفارشی کون تھا بعد میں؟ نہیں مجھے بتا دیں کون تھا. عمران خان صاحب کہتے مجھے پتہ نہیں تھا. نہیں سفارشی کون تھا؟ عمران خان صاحب کہہ چکے مجھے بتایا علیم خان کا آپ اتنے سادہ نہ بنے. میں بالکل سادہ نہیں بن رہا, میں بالکل دو مختلف ٹرمز کو دیکھ رہا ہوں. ایک وقت جب علیم خان اندر گئے بزدار کے خلاف جو عمران خان صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت آپ مجھے بتائیں, میڈیا مجھے بتائے بزدار صاحب کے خلاف جو کمپین چلی کس نے چلائی؟ آج 4.25 سال کے بعد جو ڈیلیوری ہے وہ مجھے بتائیں آج کیا پروف کرتی ہے؟ ایک تو 7.5 ملین لوگ بچے سندھ کے اندر اسکولوں میں نہیں جا سکتے. آج وہ تھوڑی بارش ہوتی تو کراچی ڈوب جاتا ہے, پوری بارش ہوتی تو پورا سندھ ڈوب جاتا ہے. ادھر گندم چوہے کھا جاتے ہیں. 2 پاؤنڈ لگے ہوئے ادھر کے چوہوں کو. پیپلز پارٹی کی حکومت ایک اور پروگرام کریں گے. خدارا آپ کمپیریزن ڈرا کریں ہمارے. I am not making any performance comparisons. نہیں پرفارمنس نہیں, میں بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا ان کو اندر کیا, لوگ اندر گئے, لوگوں کو اٹھا کے اندر ڈالا گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. یہ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کتنا کہ میڈیا اچھالا ہے, توشہ خانہ پہ کتنا میڈیا نے اچھالا ہے. یہ کس طرح نواز شریف زرداری توشہ خانہ سے باہر آ گئے؟ اسی طرح کس طرح؟ نہیں اس طرح نہیں. نیب قانون میں تبدیلی کر کے امینڈمنٹ ہوتی ہے, نیب میں امینڈمنٹ ہوتی ہے اور 50 کروڑ سے نیچے احتساب حالت سن نہیں سکتی ہے. میں بریک لے لوں ذرا. اور جب سے لاہور ہائی کورٹ نے آخری جب سے لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلات مانگ لی ہے, گھڑی بھی رک گئی ہے, توشہ خانہ بھی رک گیا. مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیس ہو یا دوسرا کیس ہو, جس کے اوپر الزام لگے ایک کیس چلے, سب کو اپنا جواب دینا چاہیے. قانون میں تبدیلیاں کر کے بچنے کا راستہ میری سمجھ سے باہر ہے. اسٹامپ پیپر سائن کر کے کوئی باہر ایگزائل میں بھاگ جائے. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شبر زیدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شبر زیدی صاحب کو ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کی, کیا سوچ ہے ویسے اس وقت معیشت کا حل کیا ہے؟ دیکھیں میں نے کل بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھا کہ ویسٹ کرسمس کی چھٹیاں ہو چکی ہیں اور ہمارا ڈیڈ لاک آئی ایم ایف سے تقریباً ہو چکا ہے. تو اب جو ان کی بورڈ میٹنگ ہے وہ مارچ میں ہے, اور آج سے لے کر مارچ تک ہم کیری نہیں کر سکتے آج کی پوزیشن میں. تو جو ہماری معاشی صورتحال ہے اس پہ ہمیں اس ہفتے فیصلہ کرنا پڑے گا, اور اس پہ بہت سیریس وہاں مشورے ہو رہے ہیں. اور جس طرح میں نے کل سر وہ کیا سوچ تھی زیادہ لارجلی یہی کنسنسس تھا کہ سسٹین نہیں کر سکتے, اس کو آگے نہیں چلا سکتے, ایسے کیا اور لوگ بھی گئے, سنا رضا باقر صاحب بھی تھے, حفیظ شیخ صاحب بھی تھے. نہیں دیکھیں 2 طرح کی پوزیشن ہے. ہم ساورن ڈیٹ کو تو سنبھال لیں گے, ڈیٹ ڈیفالٹ کو نہیں ہونے دیں گے, مگر جو ہمارا ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہو چکا ہے, یعنی کہ ہم ایلسیاں نہیں کھول رہے ہیں اور چیزیں ہماری پینڈنگ پڑی ہیں اور چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہاکزم سے ہو رہی ہیں, اس کو ہمیں ایک آرگنائز طریقے سے لانا پڑے گا. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہمیں کون سی ایلسیاں نہیں کھولنی ہیں فار ایور اور کون سی ایلسیاں کھولنی ہیں, اور یہ کسی کی ڈسکریشن سے ختم ہو جائے گا اور چیزیں ایک طریقے سے ہو جائیں گی. اس وقت یہ طریقہ جو ہے ایڈوکزم چل رہا ہے, وہ ڈاٹ صاحب جو ہیں وہ میں نے کل بھی لفظ استعمال کیا تھا, وہ جگاڑ لگانے کی کوشش کر رہے تھے مگر وہ لگ نہیں سکی ہے. تو اور اس کی وجہ سے ہمارا جو اس وقت ڈفرینس ہے حوالے کا اور ریئل کا وہ 30 روپے کے آس پاس ہو چکا ہے. ایکسپورٹر نے پیسے باہر روک لیے ہیں. تو یہ چیز مارکیٹ میں سسٹینیبل نہیں ہے, اور جو لوگ پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں وہ اس چیز کو اب بڑی اچھی طرح ریئلائز کر چکے ہیں, اور جو ہمارے ایڈوائزرز ہیں واشنگٹن میں بھی وہ بھی اس بات کو ریئلائز کر چکے ہیں. تو سولوشن سر, ایک تو سولوشن آپ لوگوں نے یہ دیا کہ ڈاکزم نہیں ہونا چاہیے, لیکن بڑی الیکشنز کی بات ہو رہی ہے, کیا الیکشنز پر بات ہوئی وہاں پر؟ نہیں الیکشن تو دیکھیں میں کاشف صاحب میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر بات یہ ہے کہ اگر یہ ٹرانچ مارچ تک چلی گئی
تو الیکشن کی ڈیمانڈ پولیٹیکل سائڈ میں بالکل نہیں جانتا، مگر الیکشن کی جو مارچ کی اگر ٹرانچ مارچ تک چلی گئی تو انٹرنیشنل ایجنسیز کبھی بھی بات نہیں کریں گی اس پریزنٹ گورنمنٹ سے، تو بائی ڈیفالٹ پاکستان کو وہ بات کرنا پسند کریں گی نئی گورنمنٹ سے، آنے والی گورنمنٹ سے۔ تو پھر اگر یہ ٹرانچ مارچ تک جاتی ہے تو بائی نیچرل سیاسی لوگ اس کو پسند کریں یا نہیں پسند کریں، یہ نیچرل مارچ کے بعد انٹرم گورنمنٹ لانی مجبوری ہو جائے گی۔ آئی تھنک اس بات سر انٹرم گورنمنٹ میں بھی ایک بات چل رہی تھی کہ اکانومسٹ کی گورنمنٹ آ جائے، اس پر بات ہوئی؟ کیونکہ سنا یہ ہے شاید کہ ایک انٹرم گورنمنٹ لانگ ٹرم آ جائے۔ دیکھیں ہر ایک کی خواہش تو یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک لانگر ٹرم کا انٹرم گورنمنٹ آئے، مگر اس کے لیے بڑی قانونی پیچیدگیاں ہیں۔ میرا ذاتی ویو ہے، اس بات پہ بھی ڈسکشن چل رہی ہے کہ کون سا آئینی طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ڈیوریشن آف دی انٹرم گورنمنٹ کو بڑھایا جا سکے۔ کوئی بھی غیر آئینی طریقہ اس پاکستان کے ماحول میں کوئی بھی آدمی اس وقت اپنانا پسند نہیں کرے گا، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ معیشت کے لیے اور پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، مگر اگر اس کا کوئی آئینی طریقہ نکلتا ہے جس کے اوپر میرا اپنا خیال ہے ابھی بہت سیریس گفتگو ہو رہی ہے، آج ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا، مگر کاشف صاحب بات یہ ہے کہ پھر اس کا ڈیوریشن کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں 2 سال یا فار آرگومنٹ آپ یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے، تو یہ جو اگر آپ کریکشن کی بات کر رہے ہیں تو پھر تو مجھ سے آپ اگر مشورہ پوچھیں تو پھر ہم اس کو 2 سال دیں، اور 2 سال کے اندر ان کو تمام وہ فیصلے کرنے دیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ اس ملک میں نہیں کرنا چاہتی۔ سر آپ نے کہا ایک آدھ دن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، اس کا مطلب بڑی سیریس ڈیبیٹ چل رہی ہے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کہ اس بات کی نہیں، مگر سر اس میں دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ آئین میں اس کی گنجائش، لیکن وہ گنجائش ڈھونڈی جا رہی ہوگی نا سر، اگر ڈیبیٹ ہے۔ میں سمجھا دیتا ہوں نا آپ کو، میں سمجھا دیتا ہوں نا آپ کو، سمجھ لینا۔ اس میں ہمارے ملک میں ایک جنرل لا ہے ایمرجنسی کا، ہمارے آئین میں کوئی لا نہیں ہے فائنینشیل ایمرجنسی کا، مگر ہم ایمرجنسی لگا کے فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے ہیں۔ تو اگر فائنینشیل ایمرجنسی کا لا آتا ہے اور فائنینشیل ایمرجنسی کے لا کے بیس پر میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی عدالت عالیہ اور پاکستان کی لیجسلیچر اس ٹرم کو ایمرجنسی کے ٹرم کے بیسس پر انٹرم گورنمنٹ کی پروویژن کو آگے بڑھانے کی بات کر سکتی ہے، مگر اس پہ میں کوئی کینڈیڈ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کسی لائر سے بات کریں سر، فرض کریں آپ کی بات سن کے جس آپ نے کہا کہ پہلے ایمرجنسی پھر فائنینشیل ایمرجنسی، لیکن اس کیس میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں لیجسلیٹرز بیٹھ کر کوئی قانون بنائیں گے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے اور لمبے ڈیوریشن کے لیے آئے۔ کیا میں ٹھیک سمجھا ہوں آپ کی بات؟ جی بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اس کا مطلب حکومت آن بورڈ ہے؟ بالکل ٹھیک سر، نہیں آن بورڈ نہیں ہے۔ دیکھیں کاشف صاحب ایک بات اور یاد رکھیں، دیکھیں حکومت جو ہے وہ شہباز شریف کے اگر آپ بیانوں کو غور کریں پچھلے ایک آدھ دن سے، وہ بالکل ریئلائز اب وہ بات کر رہے ہیں جو انہیں پہلے کرنی چاہیے تھی۔ آج انہوں نے بات کی کہ ہم امپورٹڈ فیول کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ انہوں نے کل بیان دیا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ معیشت کی حالت یہ تھی۔ تو یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ریئلائزیشن گورنمنٹ میں غیر سیاسی اور سیاسی کی بات نہیں ہے۔ اس وقت گورنمنٹ کے اندر یہ بالکل کلیئر ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کی معیشت اس سیاسی پیراڈائم جو اس وقت چل رہا ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتی، اور میرا اپنا خیال ہے کہ میں کبھی کسی کی محب وطنی پہ شک نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ سنسیئرلی اس بات پہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں اس موقع پر غیر سیاسی فیصلہ کر الیکشن اناؤنس کر دینا چاہیے۔ آپ کا خیال ہے یہ بات بھی ڈسکس ہوئی ادھر کے الیکشنز اناؤنس کر دینے چاہیے؟ نہیں، میرا مقصد میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پھر آپ پوری بات کو کنٹیکسٹ میں پڑھیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرانچ مارچ تک چلی جاتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس چوائس نہیں ہے، ان کو اور بڑی مصیبت فیس کرنی پڑ جائے گی جو آج وہ فیس کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ ڈار صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو فرینڈلی کنٹری سے پیسے مل جائیں گے جو انہیں نہیں ملے۔ تو جب فرینچ کنٹری سے پیسے نہیں ملے اور ٹرانچ بھی نہیں آ رہی اور نیو ایئر کی ہالیڈیز ہو چکی ہے، اگلی بورڈ میٹنگ مارچ میں ہے، تو اگر آپ ایک اور ایک دو اور دو اور دو چار کو ملائیں تو چیزیں سامنے آ رہی ہے۔ کیا اس کا مطلب دیکھیں کاشف صاحب، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں کہ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یا پاکستان کو جو لوگ ہینڈل کرتے ہیں امریکہ میں، یو ایس میں، کیا وہ لوگ یا جن کا اسٹیک ہے ان سینس آئی ایم ایف والے، کیا وہ اس ساری صورتحال کو ان کے پیش نظر نہیں ہے؟ وہ بالکل اس کے پیش نظر ہے۔ انہوں نے اپنے
اپنے پاس پلان بی تیار کیا ہوا ہے اور وہ پلان بی کے ساتھ آئیں گے اور اس کو نکالیں گے. مطلب یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر میں ایک اور چیز سوال میرا ایک سوال اس میں، آپ کے خیال میں، ظاہر ہے یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کل، آپ کے خیال میں یا جو مشورے دیے جا رہے تھے وہاں پر، کیا یہ حل مسائل کا پولیٹیکل نئے سیٹ اپ کے پاس ہے یا ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس ہے؟ دیکھیں اس کا حل کیئر ٹیکر کے پاس ہے، کیونکہ جو فیصلے ہیں وہ پاکستان کے معاشرے میں پولیٹیکل سیٹ اپ افورڈ نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل اگر ہم بازاروں کو بند کر رہے ہیں یا بازاروں کی رجسٹریشن کریں گے یا ٹیکسیشن کے میجر پہ جائیں گے تو وہ پولیٹیکل گورنمنٹ افورڈ نہیں کر سک رہی ہے. دیکھیے آئی ایم ایف کا مشکل فیصلے جس کو کہتے ہیں، جس کو مشکل فیصلے کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی مشکل فیصلے تو ابھی شروع نہیں ہوئے، ابھی مشکل فیصلے بھی آنے ہیں. تو میرا مقصد ہے کہ اگر آپ نے ٹیکس کی بیس کو بڑھانا، انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کی فارن ایکسچینج اکاؤنٹ کو تو بیلنس کر دیں گے، مگر آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے ٹیکسیشن کو تو امپروو نہیں کر سکے. آپ کے آئی ایم ایف پروگرام میں جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم اس کے پروگرام کے اینڈ تک 14% اور 15% کے جی ڈی پی ٹیکس ریٹ پہ چلے جائیں گے، وہ آپ نے نہیں کیا. تو اب آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی کنٹری آگے چل سکتی ہے اگر آپ یہ مشکل فیصلہ نہیں کریں گے؟ تو اگر یہ مشکل فیصلہ نہیں ہوا تو پاکستان جینوئنلی نہیں چل سکتا. تو پاکستان کو جینوئنلی چلانا تو ہے، انہوں نے بھی چلانا ہے، ہم نے بھی چلانا ہے، تو فیصلہ تو کرنا ہے. اب فیصلہ اگر سیاسی گورنمنٹیں کرنا چاہتی ہے، دیکھیے اس کا بہترین حل تو یہ ہے کاشف صاحب کہ نیشنل گورنمنٹ آئے، مگر انفارچونیٹلی پاکستان میں نیشنل گورنمنٹ کا نہ ٹریڈیشن ہے نہ ماحول ہے. دیکھیے بہتر نہ قانون ہے، نہ کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے. فی الحال آئین میں کوئی سی گنجائش نہیں، انلیس صاحب نے بیٹھ جائے. آخری سوال، آپ نے کہا ہم آئیں، کیا آپ کو بھی آفر ہوئی؟ کیا جو لوگ بیٹھے تھے کسی کو آفر ہوئی ہے کہ آپ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آئیں؟ آپ کو آفر ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، نہیں میں تو سر آپ شرما رہے ہیں سر، اس میں ایسی کیا بڑی بات ہے؟ ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو آفر ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں آفر کی بات نہیں ہے. دیکھیں بات چیت تو ہر ایک سے ہوتی ہے، اور اگر پاکستان کی خدمت کرنے کا موقع ملا تو جو ہوگا ضرور کریں گے پاکستان کی. اس کا مطلب آپ کو آفر ہوئی ہے؟ نہیں یہ تو میں کچھ کہنا نہیں چاہتا اس بارے میں. آپ جھوٹ بول نہیں سکتے، سچ بولنا نہیں چاہتے کیا؟ یہ والی عمران خان والا میں ماحول سمجھوں آپ کی طرف؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی جو پاکستان کی خدمت کر سکتا ہے. سر چلے مجھے پیچھے سے کہہ رہے ہیں بہت کم ٹائم رہ گیا، ٹائم فریم بتائیں. اگر آپ کو آفر ہوئی، کوئی ٹائم فریم دیا گیا کہ تیاری پکڑیں 1 مہینے بعد آپ نے آ جانا؟ نہیں دیکھیں مجھے اگر میں ہوں یا نہیں ہوں، مگر ٹائم فریم جو ہے میرے حساب سے وہ لیس دین منتھ. واو، بہت شکریہ اشرف زیدی صاحب. لیس دین ٹائم فریم. جو گفتگو انہوں نے کی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی بات ہو رہی ہے، معیشت کو ریسکیو کرنے کی بات ہو رہی ہے. وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کر سکتا ہے کیونکہ مشکل فیصلے اس نے کرنے، وقت نہیں ہے. ایک بریک لیتے ناظرین، بریک کے بعد آپ سے